وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تھے حدوں بے حد درود نبی تھے سارے بولتے ہو یار حدوں بے حد درود نبی تھے جس ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنا تو حضرت بابو جنہاں ملیا نبی سہارا ہوں وجب الاحترام معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ رب العالمین اس بارے مقدس دیاں حسین ساعتاں دے اندر اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے اپنے محبوب دے جشن دی محفل سجان نو اپنی بلند بارگاہ وچ منظور فرمائے اور یہ دعا فرماؤ اللہ اپنے اور اپنے محبوب دے ذکر دے جڑے فیوض و برکات نے وہ کما حق کہو توڑے ساڑے ظاہر باطن چ قائم فرمائے میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے کلام دے وچوں دو بند پڑھ کے اپنی حاضری دا آغاز کرنا ہے نت تسی توڑا تے میرا آمنا سامنا ہوندا رہندا ہے تے قاری صاحب بھی اکثر کہندے ہوندے نے تو ساڑا صرف ہی نات بھی اور کسی نے بلائیے تے پاویں نہ بلائے تینوں بلانا چلو میں کہ ٹھیک جی جدوں تک زندگی ہے تے محبتاں نے ساتھ دتا تے انشاءاللہ آدھی دیندے رہاں گے تے میاں صاحب دے کلام تو آغاز تے حاضری دا اختتام بھی مرشد کریم سلطان العارفین دے کلام تے ہوئے گا حسب معمول کوئی زبان خاموش نہ ہوئے ایک باری یہ عقیدہ رکھ کے درود پڑھنا ہے کہ اسی پڑھ رہے ہیں حضور سماعت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا اسی تسی اعمال فرائض واجبات سنن مستحبات ضرور اپنانے نے لازمی گل ہے محبت کا تقاضا بھی ہے رب رسول دی مرضی بھی ہے تے حکم بھی ہے لیکن بھروسہ اپنے عملاں تے نہیں رکھنا بھروسہ ہوتی رحمت تے بھروسہ ہوتی رحمت تے میاں صاحب کی لکھ دے ہیں اور یہ میں گل شعر پڑھنے تو پہلے کیوں عرض کی تھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی گل لکھی ہے کہ شاید انہوں دے اندر عمل نہیں سی نہیں اللہ والے دے عمل بڑے پختہ ہوندے ہیں لیکن دسنا یہ چاہتے ہیں بھروسہ ہوتی رحمت ہے جے میں ویکھاں جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے پلے 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 جے ویکھاں تیری رحمت والے پلے پلے
پر عدل کرے تے تھر تھر کمبر اچیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جان میں ورگے ناز شریف دے چند اشعار اور یاد رکھو آج سٹیجہ دوتے بڑیاں قسم دے کلام آئے گئے نا اچھے نے سارے کلام کچھ استغاثے والے کلام کچھ التجائیہ کلام کچھ اپنے تعارف دے کلام نسبت ہر کلام نو حضور دی ذات رات لیکن نعت اس کلام نو کہندے نے جی اندر خالص محبوب دی تعریف ہو میں تو پنج تن کا غلام ہوں کہ نعت نہیں ہے یہ اپنا تعارف ہے کہ میں آقا دا غلام ہوں میں میاں صاحب دے کلام تو بعد نعت دے چند اشعار پڑھنے رہے پھر ایک کلام اپنے ذوق دا اور اس تو بعد انشاءاللہ جویں جویں وقت دے دامن نے ساتھ دیتا اچھی کہہ دو سبحان اللہ اگلے بندے دی آواز اچھی ہے ماشاءاللہ کیونکہ انہاں تے روشنی دی آتا ہے پچھلے بندے دی آواز میں لگتا ہے تاں نہیں ہے کہ اندھیرے جو بیٹھے نے اچھی بولو سبحان اللہ بندگی کے لطف کے محور میرے سرکار ہے اب ان لفظوں کی تشریح خود ہی کر لینا بندگی کے لطف کے محور میرے سرکار ہے اس کلام کے پہلے مصرے میں دعویٰ ہے اور دوسرے مصرے میں دلیل ہے سنیے بندگی کے لطف کے محور میرے سرکار ہے بندگی کے لطف کے محور میرے سرکار ہے کیونکہ حق کی ذات کے کیونکہ حق کی ذات کے مظہر میرے سرکار ہے بندگی کے لطف کے محور میرے سرکار اس بے حد نے عجب کا کیا حد کر دی اس بے حد نے عجب کا کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی کیونکہ حق کی ذات کے مظہر میں سرکار ہے کہہ دو سبحان اللہ ایک طرف کل انبیاء اور ایک طرف میرے حضور ایک طرف کل انبیاء اور ایک طرف میرے حضور پھر بھی سب سے پالا پھر بھی سب سے پالا برتر میرے سرکار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد ایک طرف کل انبیاء اور ایک طرف میرے حضور پھر بھی سب سے پالا پھر بھی سب سے پالا برتر میرے سرکار ہے بندگی کے لطف کے محور میرے سرکار ہے سبحان اور میں مکہ پڑھ رہا وقت کی نزاکت دے پیش نظر اس کلام کا اور بڑے حضور دے عاشق اور بڑے مشہور شاعر ایران دی سرزمین دے حضور دے دیوانے حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ دی بڑی مشہور ربائی اکثر خطیب خطبے پڑھ دینے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال وَيَا سَيَّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُورَ الْقَمَرِ
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر حافظ شیرازی اس کلام دے وچوں ایک تخیل چک کے اس کلام دے مقصد اندر لکھے ہے تو توجہ آسی ان کی عظمتوں کے کون اندازے کرے آسی ان کی عظمتوں کے کون اندازے کرے بات رب کے سنو بات رب کے کوئی ہے بات رب کے کوئی ہے اکبر میرے سرکار ہے بندگی کے لطف کے ماور میرے سرکار ہے بندگی کے لطف کے ماور میرے سرکار ہے کیونکہ حق کی ذات کے کیونکہ حق کی ذات کے مظہر میرے سرکار ہے بندگی کے لطف کے محور میرے سرکار ہے یہ سینے ٹھنڈ پہ یہ ہاتھ بلند کر کے بولے نا سبحان اللہ قاری صاحب بنا میری حاضری تو پہلے اماں حلیمہ دا تذکرہ فرما سکتا حضور دے ملاد دے ہوئے محفل تے حضور دے بچپن دا ہوئے تذکرہ دے گل اماں حلیمہ دی نہ ہوئے گل پوری نہیں ہوندی تے میں ایک کلام پڑھنا ہے تہاڈی پنجابی زبان دے اندر ہے شاید میں پہلے بھی اس سٹیج تے کئی باری پڑھ گیا ہوں لیکن پھر بھی پڑھنا ہے کہ جدو سونے لجپال نو اماں حلیمہ لے کے اپنے گھر آ گئی کہ پھر آپ نے اماں حلیمہ نے حضور دیاں شانہ عظمتاں رفعتاں دے صدقے رب دیاں کرم نوازیاں دا جدو مشاہدہ کی توجہ ہے سارے دی تو پھر آپ دی زبان دے ترانہ کیسی سنو آنکھ دی حلیمہ مینو لال مل گیا آنکھ دی حلیمہ مینو لال مل گیا خوش نصیب ہاں مینو لجپال مل گیا خوش نصیب ہاں مینو لجپال مل گیا آنکھ دی حلیمہ مینو لال مل گیا خوش نصیب ہاں مینو لجپال مل گیا ہو گئی امیر پہلے میں غریب سا ہو گئی امیر پہلے میں غریب سا ہن ہبا نصیب پہلے بے نصیب سا مینو تے سہارا لا زوال مل گیا مینو تے سہارا لا زوال مل گیا خوش نصیب ہاں مینو لجپال مل گیا اور سونے دے قدم لگے تے رت بدل گئی آپ دے کرم دے نال میں سنبھل گئی ہاں سونے دے قدم لگے تے رت بدل گئی آپ دے کرم دے نال میں سنبھل گئی کیونکہ درد گھر میرا مینو خوشحال مل گیا خوش نصیب ہاں مینو لجپال مل گیا یقیناً اماں حلیمہ نے یہ بھی سوچا ہوئے گا حضور دیاں شانہ تے کمالات دے نظارے کر کے کہ جد بھی کرسی یاد کوئی بچپن حضور تذکرے بھی میرے نال ہونگے ضرور جد بھی کرسی یاد کوئی بچپن حضور تذکرے بھی میرے نال ہونگے ضرور مینو
ایسا صاحب کمال مل گیا خوش نصیب ہاں مینوں لجپال مل گیا کوہ دور کول ودھ گیا ہے میرا گھر سمجھئے کہ اتو لنگ گئی ہے پھر سنیں کہ میں حدیث کا ترجمہ پڑھن لگا حدیث کا ترجمہ اور دا مفہوم پڑھن لگا اچھی کہہ دو سبحان اللہ لجپال نے فرمایا انی مرأت جمال الرحمن میں رب دے جمال دا آئینہ وہاں شیشہ وہاں کہ میں اس شعر کے اندر عرض کیتی ہے کوہ دور کول ودھ گیا کہ میرا گھر دیوے کی گواہی اہل عشق دی نظر کوہ دور کول ودھ گیا کہ میرا گھر دیوے کی گواہی اہل عشق دی نظر آسی سوڑے اللہ دا جمال مل گیا آسی سوڑے اللہ دا جمال مل گیا خوش نصیب ہاں مینوں لجپال مل گیا آنکھ دی غلیبہ مینوں لال مل گیا خوش نصیب ہاں مینوں لجپال مل گیا حضور دی آل پاک دا دیوانہ بیٹھے ترہ بولے سبحان اللہ کلام باہو تو پہلے حضور دی آل پاک دے حوالے نہ صرف ایک کلام پڑھنا ہے بلکہ کلام اس ہستی دی شان اچ پڑھنا ہے جس دے ذریعے حضور دی آل چلی ہے جاگتے بیٹھے ہو تو کہہ دے سبحان اللہ حضور دیاں ساریاں ازواج پاک مومنہ دیاں ماواں نے تے بڑیاں شانہ والیاں نے جنیاں جنہیں بھی حضور دے عقد مبارک آ گئیاں تے علماء تو یہ سن دے ہو کہ حضور دی آل پاک یعنی حضور دی اولاد پاک صرف ایک زوجہ پاک چو ہوئی ایک ہستی اور بھی ہے انہوں جو بھی اولاد ہوئی ہے لیکن آل پاک جو چلنی سی تا قیامت دے جتو حسنین کریمین ہوئے جتو سیدہ کائنات ہوئی اس ہستی دنائے سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ تے میرا دل کرتا ہے میرا ایمان تے عقیدہ کہندا ہے کہ میں آخر دے اتے امہ خدیجۃ الکبریٰ دی بارگاہ دے اندر کچھ عرض کر دیاں گا تے یقیناً آقا دی روح قدسیہ خوش ہو جائے گی چار شعر پڑھنے نے اس بعد کلام باہو تے میری حاضر دا اختتام ہے ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ اسلام پہ ہے آپ کے احسان خدیجہ اسلام پہ ہے آپ کے احسان خدیجہ اسلام پہ ہے آپ کے احسان خدیجہ سرکار کو بھی آپ پہ ہے مان خدیجہ اسلام پہ ہے آپ کے احسان خدیجہ اول ہے نمایاں ہے خصوصی بھی حسی بھی خصوصی بھی ازواج محمد میں تیری شان خدیجہ اور قرآن کی آیت میری نات ازواجہ امہاتہم شعر کے اندر گل سنو ہر صاحب ایمان کی تم ماں ہو روحانی واصف ہے تیرا نب کا یہ قرآن خدیجہ اور اگلا شعر بھی قابل توجہ ہے سب مال و متاع اور اساس بھی کیے ہیں سب مال و متاع اور اساس بھی کیے
اسلام کی بنیاد پہ قربان خدیجہ امی کی خاطر ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور کی ہر چیزہ ہم سب کی روحانی ماں ہے۔ تو دیکھیں ہر بندہ، ہر بچہ اور ہر بچی، ہر لڑکا اور ہر لڑکی، ہر فرد اپنی ماں کو امی جان کہتا ہے نا، امی جان۔ تو شعر سنیے، تو اس شعر کے اندر ذکر حسنین بھی ہو جائے گا۔ سنیے، پورے کلام کی جان ہے یہ شعر۔ امی کو تو جان کہتے ہیں سب، بیٹیاں بیٹے، امی کو تو جان کہتے ہیں سب، بیٹیاں بیٹے، حسنین کی امی کی ہو تم جان خدیجہ، تم جان خدیجہ، شار جگانا۔ بہت میں لازمی پڑھنے پاؤں جنہیں اشارے کی دی جاؤں۔ شار جگانا مل سی تینوں جے سردی بازی لاوے، عشق اللہ ہو مستانہ، ہو صدا اسم اللہ دے دمنوں کے لگاوے، ذاتی ذاتی رلیو باہو تد باہو نام دھرا